اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزمر 39واں سورہ ہے، 39 سورہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو۔ خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے۔ اس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس نے تمہارے لیے 4 پائیوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ ابراہیم نے کہا، ابراہیم بولے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے رب، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مند میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صحیح آزمائش تھی، اور ہم نے 1 برس قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر خوبی باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہے۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکاروں بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم باطل کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو؟ باطل کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا الیاس پر سلام چھوڑ دیتے ہو کہ الیاس پر سلام؟ اور یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت خرہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا، اور ان پر کدو کا درخت اگایا، اور ان کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے۔ سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، جو صاحب قوت تھے اور بے شک رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع رکھتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا، اور ان کو حکومت عطا کی، اور خصوصیت میں کی بات کا فیصلہ لکھایا۔
لکھایا، بھلا تمہارے پاس ان جھگڑے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیواروں بھاند کر توڑ کر عبادت خانے میں داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے یہاں 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دیں اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبی میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل نیک کرتے رہیں اسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا۔ تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قریب اور عمدہ مقام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، اور وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ سلیمان کے سامنے شام کو خامے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، پھر ان کے ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ دعا سلیمان علیہ السلام کی۔ ہم نے سلیمان کو آزمائش کی اور ان کے تخت پر دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے رب، مجھے مغفرت کر اور مجھ کو اور ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کو حکم سے نرم چلنے لگتی، اور دیو جنوں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا۔ وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارہا شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے، ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہمارے طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو، قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اور اسماعیل اور الیاس اور ذوالکفیل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ الزمر۔ پھر جب ہم نے اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے۔ اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
وہ تو دلوں کے پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی پکارتا ہے اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کو وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر گڑے ہوئے ہو کر عبادت کرتا، کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار خواب ملے گا۔ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، اس لیے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے تم پر عذاب واقع ہو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ پھر تم کو مدد نہیں ملے گی، اور اس کے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ قیامت کے دن کے بارے میں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جس کو خدا چاہے پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی، اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ اور کافروں کو گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ اسے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔ بہشت کی طرف داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیا خوب ہے۔
اور تم فرشتوں کو دیکھو، عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کے سزاوار ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ وہی تو ہے جو تم کو نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔